سر آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کا فیصلہ پہلے آیا ہے؟ مایوس لگ رہے ہیں؟ بہت سے ایسے فیصلے آتے رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، یہ ان مایوس کن فیصلوں میں سے ایک اور فیصلہ ہے۔ اچھا، کیا قاضی صاحب سے یہ توقع کی جا رہی تھی؟ سر آپ پرسوں تو بڑے آپ کانفیڈنٹ تھے کہ کوئی اچھا فیصلہ آئے گا پھر؟ ہمیشہ امیدیں اچھی رکھنی چاہیے۔ لیکن سر قاضی صاحب کا جو پلان سی موجود ہے سر انتخابات لڑنے کے لیے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو سر الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ بالکل، بہت افسوس کی بات ہے۔ سر آپ نے اپنے دلائل کے آخر میں کہا تھا کہ آج جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہانٹ کرے گا پاکستان کی تاریخ میں، تو آج کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تاریخ میں کیسے یاد رکھا جائے گا؟ میں اسی طرح سمجھتا ہوں یہ ان فیصلوں میں سے ایک ہے جس سے قوم بھی مایوس ہوتی ہے، اور یہ فیصلے عدلیہ کے لیے بہت ایک مایوس کن ثابت ہوتے ہیں۔ دے کیپ ہانٹنگ، جو میں نے یہاں بیان کیا تھا، دے کم بیک ٹو ہانٹ۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں کا رد عمل بھی آئے گا، تو یہ کس قسم کا رد عمل آ سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں کروڑوں ووٹر ڈس انفرنچائز، ان کا ووٹ کا حق چھین لیا جائے، اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے کا حق اس سے لے لیا جائے، تو ظاہر ہے مایوسی سارے پاکستان میں پھیلے گی، میجورٹی پاپولیشن میں پھیلے گی۔ مایوسی سے مراد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر باہر نہیں نکلے گا یا کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت کہنا قبل از وقت ہے، لیکن لامحالہ اس کا فرق پڑے گا۔ جب سب سے ہر دل عزیز پارٹی کو آپ الیکشن سے باہر کر دیتے ہیں تو لامحالہ اس کے سیاسی اثرات ہوتے ہیں، اور وہ دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا؟ آپ سمجھتے ہیں آپشن کیا بچا ہے پی ٹی آئی کو؟ آپ سمجھتے ہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا گیا؟ دیکھیے، یہ تو مشورے کے بعد ہی کچھ کریں گے، لیکن بہرحال جو بھی ہے، آپ کا فوری طور پر جو آپ رد عمل کی بات کر رہے تھے، وہ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بہت مایوسی جسٹس ہوئی ہے۔ منیر کی روح تازہ ہوئی ہے؟ بار بار تازہ ہو جاتی بدقسمتی آپ سے۔ کے خیال میں یہ فیصلہ دباؤ میں دیا گیا ہے؟ کیا یہ فیصلہ کسی دباؤ میں دیا گیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو دباؤ میں آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر عدلیہ دباؤ میں نہ آئے تو کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ فیصلہ جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے فوراً بعد آ رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس فیصلے کے پیچھے کچھ اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو وقت بتائے گا، ابھی سر آپ بتا دیں قبل از وقت ہے۔ قوم کو سر سچ بتا دیں، کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں سر، کیا سچ سننا چاہتے ہیں لوگ۔ جیسے بچی صاحب نے سوال کیا کہ دباؤ میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ہماری تاریخ میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ جب ہم اپنی تاریخ کے پس منظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس قسم کا تاثر پھیلتا ہے کہ ہمارے ادارے شمول عدلیہ دباؤ میں آ جاتی ہے۔ احمد خان صاحب، دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کچھ اس فیصلے میں سیکھنے کو ہے؟ دوسری سیاسی جماعتوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جو ایک جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے جمہوریت آگے نہیں جائے گی، آئین کی عملداری آگے نہیں جائے گی۔ آپ کے خیال میں جو ججز آئین کا دفاع کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں، کیا وہ سیاسی جماعتوں کے آئین کی بھی تشریح کرنے کے مجاز ہیں؟ دیکھیے، وہ تشریح کرنے کے تو مجاز ہیں، لیکن تشریح ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ عوام کے، یعنی پبلک انٹرسٹ میں اور پبلک بینیفٹ کے لیے ہو۔ لہذا اسی فیصلے کو جس سے عوام کو، آئین کو، جمہوریت کو آگے جانے کا رستہ ملے، تو وہی فیصلے جو ہیں عوام کے لیے عوام قبول کرتی ہے، اسی کے دور رس اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی سے غلطیاں ہوئی ہیں جو آج بھی دیکھنا پڑا؟ دیکھیے، انٹرا پارٹی الیکشن کو پرفیکٹ تو ہوتے نہیں، لیکن یہاں پر بڑا واضح صورتحال ہے کہ ایک ہی قسم کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو پی ایم ایل ایل نے، اے این پی نے اور ایک دو جماعتوں نے کرائے، جن کے ریکارڈ پہ موجود تھے، ان سے زیادہ کم از کم پی ٹی آئی کے لیبریٹ تھے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ وہ درست تھے اور یہ نہیں،
تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. خان صاحب پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وکلا کی سب سے بڑی جو ٹیم ہے مضبوط ٹیم وہ پی ٹی آئی میں ہے, تو اتنے وکلا کے ہوتے ہوئے بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں یہ قانونی غلطیاں کیوں کی آپ لوگوں نے؟ دیکھیے میرے نزدیک قانونی غلطیاں کوئی ایسی نہیں ہوئی جس کے نتیجے پہ کروڑوں عوام کو جو ہے ان کے ووٹ کے حق سے محروم کیا جاتا. چھوٹی موٹی اگر کوئی غلطی تھی تو اس کو نظر انداز کرنا تھا, کم از کم عوام کے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کرنا تھا. اور یہ بہت بڑی سزا ہے. بالکل صحیح بات علی ظفر نے کہی تھی, انہوں نے اپنی, کہ یہ ڈسپرپورشنیٹ سزا ہے. یعنی اتنی چھوٹی سی غلطی کو آپ ساری قوم کو اس کی سزا دے دیں, یہ اگینسٹ دی پرنسپل آف ڈسپرپورشنیلٹی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پہ آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو بین کر دیا گیا ہے بطور پارٹی؟ اس الیکشن کی حد تک تو یہی نظر آتا ہے. اب جو آپ کی نظریاتی پارٹی کے ساتھ جن لوگوں نے کاغذات جمع کروائے وہ بھی انہوں نے انحراف کر دیا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے امیدواروں کا سٹیٹس کیا ہے, آپشن کیا ہے؟ میرے نزدیک نظریاتی پارٹی کی بات نہیں ہے, اور نہ ہی نظریاتی پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی قسم کا الحاق کر سکے. لیکن سر آپ لوگوں نے 4 سیٹوں پہ ان کے ساتھ الحاق کیا ہے, رؤوف صاحب نے کہا ہے, برسٹر گور صاحب نے کہا ہے. اب آپ کے دیکھیے آزاد ہوں گے یا یہ معاملہ ابھی کسی نہج پہ نہیں پہنچا, قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا. اچھا سر, آئینی اور قانونی طور پہ آپ کیا سمجھا جائے کہ آپ کے جو جن کو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا وہ اب آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑ سکیں گے یا کہ نہیں؟ دیکھیے یہ بہت ساری باتیں ہم سوچیں گے, مشورہ کریں گے اور پھر اگلا عمل سوچیں گے. اچھا, بہت سے امیدوار یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, تو یہ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار وہ ہے جس کو پارٹی کا ووٹ چاہیے؟ کیسے فرق کریں؟ اسی لیے ہماری گزارش تھی کہ بھائی پارٹی کو اس کے پارٹی سمبل سے محروم نہ کیا جائے, اس سے بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی اور عوام کو بہت بڑی سزا دی جائے گی. اس ملک کی جو سب سے ہر دل عزیز پارٹی ہے, جس کے کینڈیڈیٹس کو سب سے زیادہ ووٹ ملنے کی توقع تھی, ان کو رستے سے ہٹانے سے یہ جو الیکشن ہے نہ اس کی لیجیٹیمیسی رہے گی نہ اس کی کریڈیبلٹی رہے گی. بہت بہت شکریہ. احمد خان صاحب عمران خان صاحب کے بڑے ناز وکیل ہیں, اور انہوں نے قاضی فائز صاحب کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا. تو بچی صاحب, احمد صاحب نے تو بڑا ساتھ دیا تھا قاضی صاحب کا. جی بچی اللہ جان صاحب بہت بھی چلیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ یہ آپ یاد رکھیے 14 لوگوں کے لیے کہ ان کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں ملا, آپ نے کروڑوں لوگوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا. یہ یاد رکھیے حنیف سندیلا صاحب, پرویز سندیلا صاحب. پنجاب میں اس وقت کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہو گئے, آپ کے کینڈیڈیٹس کے خلاف 2 ٹکٹس جمع کرانے گئے, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھو عدلیہ کا کام ہے سارے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حقوق کی تحفظ کرے. فنڈامنٹل رائٹ سے اگر آپ سارے لوگوں کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پریکٹس سے تو یہ الیکشن پروسیس سے عدالت نے فیصلہ کر لیا, ہمیں قبول ہے. دیٹس اینڈ آف اٹ.